ایک بڑی عظیم حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ میں سے اکثر و بیشتر نے نہیں سنی ہو, کسی نے سنا بھی ہو, لیکن آج اس حدیث کو سنیں گے, غور و فکر کریں گے, سمجھیں گے اور اس سے نصیحت لینے کی کوشش کریں گے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے, 2577 نمبر کی. یہ فؤاد عبد الباقی کا نمبر ہے, اور جنرلی اردو نمبر سے آپ تلاش کریں گے تو وہ نمبر بنتا ہے 6572. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شامیوں کے لیے اس حدیث سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی حدیث نہیں ہے. یعنی شام کے لوگوں کے لیے شرف اور فضیلت کی جتنی بھی حدیثیں ہیں, ان ساری حدیثوں میں سب سے زیادہ شرف والی یہ حدیث ہے. کیوں یہ حدیث ہے؟ اس لیے کہ اس کی سند میں شامی روات ہیں, شام کے لوگ اس حدیث کو بیان کرنے والے, اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے, میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا. یہ ظلم حرام ہے, معمولی گناہ نہیں ہے, ظلم حرام ہے. میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے, اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے. اللہ نے ہمارے لیے بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا. جیسے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ نصیحت کر رہا ہے, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور ایک ایک جملے پر غور کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ تو ظلم کی بات ہوئی. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے, میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو, تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. باقی سب گمراہ, لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا, میں تمہیں ہدایت دینے والا ہوں. ہدایت دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین. پیغمبروں کے بھی ہاتھ میں ہدایت نہ تھی. اگر ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے چچا ابو طالب کو اسلام میں داخل کر لے جاتے. آگے اللہ فرماتا ہے, میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو, سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں, لہذا تم مجھ سے مانگو, میں تمہیں کھلاؤں گا. ایک ایک جملے پر غور کرنا ہے. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے؟ کھلانے والا صرف اللہ ہے, اور اللہ بتاتا بھی ہے کہ تم صرف مجھی سے مانگو, میں تمہیں کھلاؤں گا. اللہ نے سب کو خطاب کیا. اس میں انبیاء بھی آ گئے, اولیاء بھی آ گئے, شہداء بھی آ گئے, صالحین بھی آ گئے, اتقیاء بھی آ گئے, سب لوگ آ گئے. اس میں اللہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, تمام بندوں کو مخاطب کر رہا ہے, تمام بنی نوع انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں, لہذا تم مجھ سے مانگو, میں تمہیں کھلاؤں گا. اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے روزی روٹی کا سوال کرتا ہے, نوکری مانگتا ہے, روزی مانگتا ہے, اور اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی کسی طرح کا سوال کرتا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, وہ معصیت کا کام کر رہا ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے, میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں. اللہ لباس نہ دے تو ہم کپڑا بھی نہ پہن سکیں, اپنے بدن کو بھی ڈھانک نہ سکیں اگر اللہ کپڑا نہ دے. بندوں سے ہم وہ چیز مانگ سکتے ہیں, اور مانگنا چاہیے جو بندوں کے اختیار میں ہے. بندوں کے اختیار میں کیا ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہے, اس میں انٹرنیٹ ہے. میں کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیٹ کنیکشن دے دیجئے, یہ آپ کے اختیار میں ہے. جیب میں پیسہ ہے, میں آپ سے کہوں گا کچھ تھوڑا سا مجھے قرضہ دے دو, تو یہ کیا ہے؟ ما تحت الاسباب, یعنی اس کی آپ قدرت رکھتے ہیں. تو جس چیز کی آپ قدرت رکھتے ہیں وہ میں آپ سے مانگ سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. خیر اور نیکی کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرو. جو بھی خیر کا کام ہے ہمیں مدد کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. برائی کے کام پر کسی کو مدد نہیں کرنا چاہیے, کسی کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. تو ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو کس مرحلے میں, کس باب میں؟ اس باب میں جس میں وہ طاقت رکھتا ہے. لیکن جس باب میں وہ طاقت نہیں رکھتا ہے, جو ما فوق الاسباب ہے, یعنی اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے, اس کی قدرت میں وہ چیز ہے ہی نہیں, وہ اگر ہم مانگتے ہیں تو ایک تو وہ پورا نہیں کر پائے گا, پھر یہ کہ یہ شرک بھی ٹھہرا, یہ گناہ بھی ہوا, یہ ظلم بھی ٹھہرا. اس لیے بندوں سے روزی روٹی کا سوال کرنا, بارش کا سوال کرنا, قسمت کا سوال کرنا, اپنی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے سوال کرنا, یہ اللہ کو ناراض کرنے جیسا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں کھلاتا ہے, ہمیں لباس دیتا ہے, ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے, میرے بندو تم دنوں رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہوں. تم دنوں رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہوں, لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو, میں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا. لوگ ڈرتے ہیں کس سے؟
لوگ اپنے باباؤں سے ڈرتے ہیں، اس سے التجا لگاتے ہیں یہ ہمیں بخشوا دیں، یہ ہمیں معاف کروا دیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں. یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین ہی معاف کرنے والا ہے، اسی سے براہ راست مغفرت طلب کریں گے. اللہ نے معافی کے لیے کسی کو منتخب نہیں کیا ہے، نہ اپنا سفارشی بنایا ہے کہ میری عدالت میں فلاں جو ہے شفاعت کرنے والا عدالتی آدمی ہے، اس کے ذریعے تم میرے پاس آنا. اللہ تعالیٰ نے ایسا واسطہ اپنے لیے نہیں بنایا. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم کبھی نقصان پہنچانے کے قابل، مجھے نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہو سکو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو. یعنی تم سب لوگ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اور تم مجھے فائدہ پہنچانے کے بھی قابل نہیں ہو سکو گے کہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکو. اللہ وہ ذات ہے کہ اس ذات کو ہم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. آگے اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے. تو اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے. فائدے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، ہر اعتبار سے ہمیں رب العالمین کی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے، اگر تمہارے بعد والے، اور تم سب انسان، تمہارے جنات، سب آ گئے نا اس میں، یہ سب لوگ مل کر ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح، دل کے مطابق ہو جائیں، یعنی یہ سارے لوگ ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سب اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، مطیع اور فرما بردار بن جائیں. یہ سب لوگ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، جوں کا تو رہے گا. یعنی اگر ہم عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ ہم کچھ کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے خود کو ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کو ہم فائدہ نہیں پہنچاتے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے، تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے سارے جنات، یہ سب مل کر ایک فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی یہ سارے لوگ ایک فاجر انسان، گناہگار انسان کے دل کی طرح اگر یہ سب ہو جائیں تو میری بادشاہت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی تم سب گناہگار ہو، فاسق ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، عاصی اور گناہگار ہو جاؤ، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی تم بندگی چھوڑ دو، نافرمانی پہ نافرمانی کرو، سب لوگ نافرمان ہو جائیں، میری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی. اللہ کی بادشاہت اتنی عظیم ہے کہ عبادت کرنے سے بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا ہے، نافرمانی اور گناہ کرنے سے بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آتی. اللہ اتنا عظیم ہے اور اس کی بادشاہت اتنی عظیم ہوتی ہے. جبکہ دنیا کی بادشاہت دیکھیں، اگر دو چار لوگ حکومت کے خلاف کام کرنے لگ جاتے ہیں، حکومت ہلنے لگتی ہے. ایک گروپ بنا کر کے بادشاہ کو جو ہے اور جو ہے حکومت کو گرانے کی کوشش کریں، معمولی لوگ کمزور کر دیتے ہیں حکومتوں کو. دیکھیں نا بنگلہ دیش میں لوگوں نے مل کے کیا کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دیا. ایک حکومت جو چل رہی تھی اس حکومت کو زمین بوس کر دیا، ختم کر دیا لوگوں نے مل کر. لیکن اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہے، اس کے اندر زوال، اس کے اندر جو ہے لوگوں کی وجہ سے کوئی زوال یا اضافہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، اللہ کی حکومت شان والی ہے، عالی شان حکومت ہے. ہمارے کسی کام کی وجہ سے اللہ کی حکومت میں، اللہ کی بادشاہت میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کمی ہوتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات، جو آخری بات، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ بات ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے، تمہارے بعد والے، تمہارے سارے انسان، تمہارے سارے جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، اس پہ غور کریں، اس بات پہ، ایک کھلے میدان میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہ سب لوگ مجھ سے مانگیں اور ان سب کی ساری مرادیں میں پوری کر دوں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے اتنا بھی نہیں کم ہوگا، میرے پاس ہے بھی نہیں. اللہ مثال دیا ہے کہ جیسے ایک سوئی ہے، سوئی کو سمندر میں ایسے ڈالو اور ایسے نکالو، اس میں سے کتنا پانی ضائع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اتنا بھی میرے خزانے میں سے کم نہیں ہوگا. اللہ، یہ سب سے بڑی بات تھی جو اس حدیث کی ہے
یعنی سب کی مراد میں پوری کر دوں، سب کو عطا کر دوں، عطا کرنے کے بعد بھی میرے پاس جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا تم سوئی. اللہ اتنی چھوٹی مثال دیا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان سمجھ جائے اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا خزانہ کیسا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کیسی ہے. لوگوں کو مثال دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سوئی سمندر میں ڈالیں اور سمندر سے نکالیں، کچھ بھی پانی اس میں سے ضائع نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا. اتنا بھی اللہ کے خزانے میں سے کم نہیں ہوگا، اتنا بھی کم نہیں ہوگا. اور انسانوں کا حال کیا ہے؟ انسانوں کا حال اگر ہم اتنے ہی لوگوں کو کچھ دینا چاہیں ہم دے نہیں سکتے ہیں. ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے ملک کا، اپنی عوام کو انہی کے پیسوں سے نہیں کھلا سکتا. اس کا اپنا ٹیکس ہوتا ہے، اس کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، اس کے پیسے سے اس کو نہیں کھلا سکتا ہے. ایک مالدار سے مالدار آدمی کسی بستی میں جو صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کو جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں آپ نے دیکھا، کسی کمپنی میں آپ نے دیکھا، کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو تعاون کرنے پہ آیا ہو اور جو 10 20 50 100 150 1000 لوگ جو ہے سب کو دے دیا ہو؟ حج میں دیکھتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے، جو چند لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اس سب کو بھی نہیں دے پاتا ہے وہ. اور اللہ پوری کائنات جو گزر گئے، جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، انسانوں میں سے حتیٰ کہ جنات میں سے سب مانگیں، سب کو اللہ دے دے، پھر کم بھی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا خزانہ دیکھیں. لیکن لوگ نہ اللہ کو سمجھ رہے ہیں، نہ لوگ اللہ کو پہچان رہے ہیں، نہ لوگ اس سے مانگ رہے ہیں جس سے مانگنا چاہیے. لوگ مانگ کس سے رہے ہیں؟ جو خود بیکاری ہے، قلاش ہے، مجبور ہے، معذور ہے، جو زندہ ہوا، جس کو موت آ گئی، جو خود سوتا تھا، کماتا تھا، بھوک لگتی تھی، ضرورت آتی تھی، پیشاب پخانہ انسانی ضروریات لاحق ہوتی تھی. ایسے مجبور لوگوں کو اپنا داتا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو غوث سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا ملجا، ماوا، کارساز اور جو ہے یعنی اپنی جو ہے توجہ کا مرکز سمجھتے ہیں. اللہ کو ہم نے جانا نہیں. اس حدیث کو صوفی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ جو ہے غیر اللہ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. آج دیکھیں افسوس کی بات ہے، لوگوں کی بھیڑ اللہ کے گھر پہ ہونا چاہیے جو دینے والا ہے. اللہ منعم ہے، معطی ہے، دینے والا. اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، اللہ جسے چاہے چھین لے، اللہ جسے چاہے نواز دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ جسے چاہے کھلائے، اللہ جسے چاہے ننگا رکھے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت ہے. جب ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو لوگوں کو بھاگ کے کس کے پاس آنا چاہیے؟ اللہ کے پاس آنا، اللہ کے در میں آنا چاہیے، اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، اللہ کی مسجد میں آنا چاہیے. بھیڑ کہاں نظر آتی ہے ہمارے یہاں؟ مزاروں پہ نظر آتی ہے. ایک بھی مزار کوئی بھی لے لے انڈیا میں، اجمیر چلے جائیں یا جو ہے آپ ممبئی میں حاجی علی چلے جائیں، جتنی بھیڑ آپ وہاں دیکھتے ہیں، دل سے پوچھیے اتنی بھیڑ کیا مسجد میں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. جو دینے والا وہ در خالی ہے، جو دے نہیں سکتا، خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ دنیا سے چلا گیا، اپنی موت نہیں رکوا سکا. یعنی جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکا، خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے.